براہ راست لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد، جہاں پر شہباز گل اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خریدے اور بیچے گئے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں لیتا، ہماری پارٹی میں رہے ہیں، انہوں نے صرف ایک پروجیکٹ سے 150 ارب روپیہ کمایا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا غلط پیسہ کمایا، درست کمایا ہوگا۔ صرف ایک اپنے پروجیکٹ سے انہوں نے 150 ارب روپیہ کمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس طرح کا کوئی بھی سیٹ 10 ارب روپیہ لگا کے، حکومتوں کو تو چھوڑ دیں فورن کو، اس طرح کا کوئی بھی سیٹ 10 ارب لگا کے پاکستان میں حکومت گرا اور بنا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں عدالتوں کا احترام ہے، جو عدالتیں فیصلہ کریں گی اس کا بصد احترام ہے، لیکن کاش عدالتیں اسی طریقے سے دن یا رات کو کھل کے جب سندھ ہاؤس کے اندر لوٹے خریدے اور بیچے جا رہے تھے اس پر بھی سو موٹو ہوتا تو آج ہم ان حالات میں نہ ہوتے جس میں ہم ہیں۔ کاش اس ٹائم بھی عدالتیں یہ فیصلہ لیتی کہ یہ خرید و فروخت کیوں ہو رہی ہے، یہ ضمیر ایک دم سے کیوں جاگ رہے ہیں۔ یار ذرا خاموشی کیجیے گا، یہ ضمیر کیوں جاگ رہے ہیں، یہ خرید و فروخت کیوں ہو رہی ہے، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پاکستان کے اندر ہمیشہ جب ضمیروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اکثر اجتماعی ضمیر ہمارا سویا رہتا ہے۔ ایک دفعہ پہلے جاگا تھا ضمیر، اور وہ بھی صرف عمران خان کا جاگا تھا جب خیبر پختونخوا میں انہوں نے اپنے لوگوں کو پارٹی سے نکالا تھا، نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے کوئی اور نظیر نہیں۔ آج بھی اگر ضمیر جاگا ہے تو وہ صرف عمران خان کا جاگا ہے اور کسی کا نہیں جاگا، آپ کے سامنے ہے۔ تو جس طریقے سے تمام چوروں کو پہلے اکٹھا کیا گیا، پھر ان چوروں کو پیسہ دیا گیا، پھر ان چوروں کی سفارت خانوں اور سفارتکاروں کے ساتھ ملاقاتیں کرائی گئیں، پھر جن لوٹوں نے بکنا تھا، جیسا کہ میں کہہ دوں راجہ ریاض، ان سے فیصل آباد میں کوئی پڑھا لکھا کوئی محترم آدمی جو ہے وہ مل کے راضی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں اسے امریکی ایمبیسی مل کے کیا کر رہی تھی؟ کیا انہوں نے راجہ ریاض صاحب سے کوئی پوسٹر لگوانے تھے یا پوسٹر پڑھوانے تھے؟ راجہ ریاض بیچارے کا کیا کام ہے امریکی ایمبیسی کے ساتھ ملنے کا؟ چلو میں مان لوں کسی اور بندے سے وہ ملے، کسی مارکیٹ کمیٹی کے بندے سے ملیں، کسی آڑتی سے ملیں، کسی تھڑے والے سے ملیں، تو امریکی ایمبیسی کے ساتھ خواجہ اپنا راجہ ریاض صاحب کا کیا کام ہے ملنے کا؟ تو جتنے بھی ہمارے ڈسینڈنٹ گئے ہیں یا جن کا پارٹی کے اندر کسی بات کے اوپر کبھی کسی وقت کسی سے کوئی اختلاف رہا ہے، ان تمام کو مل کے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی۔ عاطف خان صاحب کی مثال آپ کے سامنے، ان کو مل کے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو مقصد صرف ایک ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ کسی طریقے سے آپ نے عمران خان کو گرانا تھا۔ دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف مقصود چپڑاسی، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کی ضمانت جو آج کینسل ہونی تھی۔ پاکستان میں کسی کو اور ایسے ضمانتیں بدقسمتی سے غریب کو نہیں ملتی۔ ان کو دوبارہ 27 تاریخ تک آج ان پہ فرد جرم لگنی تھی، آج ان کی ضمانت کا فیصلہ تھا، وہ دوبارہ ضمانت جو ہے وہ کر کے کیا کیا گیا کہ 27 اپریل تک لے گئے۔ تو آج آپ دیکھیں گے اسی اسمبلی کے اندر جہاں پر ایک ایسا چور جس کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے 16 ارب روپیہ نکلا، صرف 4 ارب جو ہے صرف مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے نکلا، وہ شخص آج یہاں پر امریکہ کی ملی وقت کے ساتھ یہاں پر مقصود چپڑاسی کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو یہاں پر بیچارے قومی اسمبلی کے اندر چپڑاسی ہوں گے یا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر چپڑاسی ہیں، وہ بھی آج سے بیچارے سوچنا شروع کریں گے پتہ نہیں اب ہم نے بھی ارب پتی بننا ہے۔ تو ایسی ایسی خواہشیں جاگیں گی۔ پورے ملک کا انہوں نے نظام کا بیڑا غرق کیا۔ رات جو عوام سامنے نکلی وہ آپ کے سامنے ہے، وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اکیلی نہیں نکال سکتی وہ عوام۔ اگر ہم کہیں ہماری بڑی اس میں بات ہے، نہیں، یہ بات غلط ہوگی۔ وہ عوام پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے نہیں نکلی، وہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں نکلی، وہ عوام نکلی ہے عمران خان کی وجہ سے، عمران خان کی غیرت کی وجہ سے، عمران خان کی اڑک کی وجہ سے۔ عمران خان نے جو فیصلہ کیا کہ وہ قوم کی غیرت کو نہیں بیچیں گے، سر نہیں جھکائیں گے، وہ عوام اس کے پیچھے نکلی ہے۔ عوام اصل میں، مجھے پتا ہے آپ کو بہت جلدی ہے سوال کیا، میرے دوست میری بات کر رہے ہیں۔ عوام کو یہ بات بڑی واضح ہے کہ عوام نے یہ بالکل کلیئر فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کسی صورت اپنی غیرت پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ عوام پہ اب آپ بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے کہ جی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے امریکہ نے ایسا کیا یا کسی نے کیا ہے، تو پہلے عوام کہاں تھی؟ عوام یہی تھی، عوام غیرت مند تھی ہمیشہ سے۔ پر مصیبت یہ تھی عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، آگے لیڈر بکے ہوئے تھے، آگے لیڈر سارے غدار تھے، وہ لیٹ جاتے تھے، جھک جاتے تھے۔ پہلی دفعہ عوام غیرت مند، عوام کو غیرت مند لیڈر ملا ہے، کمبینیشن بنا ہے، عوام آپ کے سامنے ہے۔ ابھی عمران خان باہر نہیں نکلا تو آپ نے عوام دیکھ لی کہ وہ کہاں ہے۔ جس دن وہ باہر نکلے گا آپ اس دن سے ڈریں اور سوچیں کہ اس دن کیا ہونا ہے۔ آخری بات میں کر دوں، آج پارلیمانی پارٹی کے اندر یہ متفقہ فیصلہ ہوا۔ پرویز خٹک صاحب نے بھی یہ کہا کہ انہوں نے کل اپنے جلسے میں پوچھا تو ساری عوام نے
5 मिनट तक लगातार ये मुतालबा किया और तालियां बजाईं कि इस्तीफे दें और बाहर आएँ, हम इन चोरों की हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तो ये मुतफ़िका फ़ैसला है, राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी लेकिन फ़ैसला मुतफ़िका है, और इसमें इमरान खान साहब ने एक लाइन कही, मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। शहबाज गिल गुफ्तगू कर रहे थे और इस वक्त शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका इस्तीफ़ा भी तैयार है क्योंकि आप बड़े वोकल थे इस मामले पर कि मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए इस असेंबली से। मैं आज 5 बजे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, अपनी सारी चीज़ें इनको वापस भी दे रहा हूँ, और ये मकसूद चपड़ासी के नाम पर 16-16 अरब रुपए खाने वाले और इस मुल्क को इस किस्म के बहरान से दो चार करने वाले इन लोगों को इमरान खान ने फैसला किया है तस्लीम नहीं करेंगे और सारे इस्तीफा देंगे। बुध को पेशावर में इमरान खान